جنوبی ایشیا میں غیر حل شدہ تنازع کشمیر موجود ہے۔ جنوبی ایشیا میں کئی تنازعات ہیں جو کبھی بھی بے قابو ہو سکتے ہیں۔ کرائسس مینجمنٹ کے لیے اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ بڑھانی چاہیے۔ عدم اعتماد کی فضا میں کوئی میکانزم کام نہیں کرتا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا شنگریلا ڈائیلاگ سے خطاب۔ کہا ایشیا پیسفک 21ویں صدی کا جیو پولیٹیکل کاکپٹ بن چکا ہے۔ نظریاتی یا علاقائی اختلافات کو دبانے سے انہیں حل نہیں کیا جا سکتا۔ جنوبی ایشیا کو ایشیا پیسفک استحکام کی بات چیت سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ پائیدار کرائسس مینجمنٹ کے لیے باہمی برداشت اور مساوات کی ضرورت ہوتی ہے۔ استحکام کا حصول شراکت داری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ کشیدگی میں کمی کا طے شدہ طریقہ کار کرائسس مینجمنٹ مشقوں کی ضرورت ہے۔ کرائسس مینجمنٹ کرائسس فائٹنگ سے بہتر ہے۔ ہم 4 بھائی ہیں، روکھی سوکھی مل کر کھائیں گے۔ بلوچستان کے بھائیوں کو گلا ہے تو بیٹھ کر بات کریں، بتائیں وہ کیا نقائص ہیں جو آپ کے مشورے سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب۔ کہا دہشت گرد خون کے پیاسے اور اغیار کے ایجنٹ ہیں۔ دہشت گردوں کا راستہ آپ کو روکنا ہے۔ ترقی اور بدامنی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا 25% بلوچستان کو دیں گے جو اس کا حق ہے، احسان نہیں۔ جرگے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم نے بتایا افواج پاکستان نے دشمن کو تاریخی شکست دی، مخالف سہم گئے، دوستوں کا حوصلہ بڑھا۔ بھارت کے خلاف مختصر ترین مگر خطرناک جنگ تھی، ہم نے بھارت سے 1971 کا بدلہ لیا۔ Pakistan had given India a bloody nose as it suffered a serious setback in both warfare and diplomacy. Never allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute red line for us. بھارت کو میدان جنگ سفارتی محاذ دونوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب۔ کہا پاکستان نے بھارت کو صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ بازی ہی پلٹ دی۔ آرمی چیف نے ثابت کیا کہ وہ فیلڈ مارشل رینک کے صحیح حقدار ہیں۔ حکومت قوم کے تحفظ کے لیے پاک افواج کو ہر ممکن اعانت فراہم کرے گی۔ افواج پاکستان کی مثالی کارکردگی کو قوم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بھارت مارکہ حق میں ذلت آمیز شکست کے بعد اب اپنے ایجنٹس کے ذریعے دہشت گردی کی مہم تیز کر چکا۔ پاکستانی قوم بھارت اور فتنہ ہندوستان کے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے۔ ISPR کے مطابق وزیر اعظم نے آپریشن بنیان المرصوص کے دوران افواج پاکستان کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ ملک کی خود مختاری سلامتی کے تحفظ میں مسلح افواج کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بھارتی فوج نے بھی جنگی جہازوں کی تباہی کا اعتراف کر دیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا پاکستان سے جھڑپوں میں لڑاکا طیارے کھوئے ہیں۔ انہوں نے حکمت عملی میں ناکامی کا بھی اعتراف کیا۔ کہا ہم نے فضائی جھڑپوں میں ٹیکنیکل غلطیاں کی ہیں۔ طیاروں کا گرنا اہم نہیں بلکہ طیارے کیوں گرے یہ اہم ہے۔ صحافی کے بار بار سوال کے باوجود بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے انکار کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 63 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ڈیزل کی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بھارتی جہریت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نیو یارک پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو امریکہ میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی قیادت کریں گے۔ شہری رحمان سمیت وفد کے دیگر اراکین کل نیو یارک پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد پیر سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ امریکہ میں مختلف سٹیک ہولڈرز سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریز اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع۔ بھارت کو بین الاقوامی سطح پر مسلسل ناکامی اور مایوسی کا سامنا۔ بھارتی موقف کے برخلاف بیان دینے پر نئی دہلی کولمبیا سے بھی ناراض۔ کولمبیا نے بھارت کے پاکستان پر حملوں کی نہ صرف مذمت کی تھی بلکہ شہید پاکستانیوں کے لیے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا تھا۔ بھارت کولمبیا کے ایسی موقف سے ناراض ہے جس کا اظہار کولمبیا کے دورے پر گئے بھارتی وفد میں شامل کانگریس رہنما ششی تھرور نے کیا۔ کہا ہم کولمبیا کی حکومت کے رد عمل سے قدرے مایوس ہوئے جس نے بھارتی حملوں کے بعد پاکستان میں ہونے والے جانی نقصان پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔
ذکر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے. ان کا کریڈٹ ایک سائنسدان ہونے کے ناطے بنتا ہے, وہ ان کو دیا گیا. ان کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا. اگر کسی کو ہیرو قرار دیا جانا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے. ایٹمی دھماکوں کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر نہیں, نواز شریف ہیں. رانا ثناء اللہ نے سارا کریڈٹ اپنے قائد کو دے دیا. AY نیوز کو انٹرویو میں کہا ڈاکٹر عبدالقدیر کا اتنا ہی ذکر ہونا چاہیے. ایٹم بم کئی ملکوں نے بنائے, اصل لمحہ اپنے آپ کو ایٹمی طاقت ڈکلیئر کرنا تھا. کہا بانی PTI 2 سے 3 سال تک جیل سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے. ان پر بہت مقدمات ہیں, کچھ میں سزا ہو چکی, کچھ میں ہو جائے گی. میرا یقین ہے ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونے چاہیے. مگر بانی PTI 2016 سے 18 کی طرح معاملات چاہتے ہیں, مگر وہ اپنی کامیابی سے بہت دور ہیں. PTI کے MNA اور ورکرز کا پرتشدد احتجاج دہشت گردی قرار. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمے میں تھانے پر حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. 11 مجرمان کو مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 27 سال 3 ماہ قید کی سزا دی گئی. دہشت گردی ایکٹ ثابت ہونے پر 780A کے تحت بھی 10 سال قید کی سزا. تمام سزائیں اکٹھی ہیں, اس لیے مجرمان کو 10 سال قید ہوگی. عدالت نے کہا مجرمان سیاسی جماعت کے ممبر ہیں جو بانی PTI کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے تھانے پر حملہ, پولیس پر فائرنگ کی, موٹر سائیکلیں جلائیں. مجرمان حکومت کو عدم استحکام کا شکار کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے. وقوع اسلام آباد میں ہوا, جس کو محفوظ ترین شہر کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں, کوئی اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم اب سڑکوں پہ آئیں. اسلام آباد والا وہ جو ٹی چوک والا آپشن تھی وہ خان صاحب نے رول آؤٹ کر دی. گلی گلی کوچے کوچے محلے محلے ہر جگہ ہم احتجاج کریں پورے پاکستان. بانی PTI نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا. سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا, تحریک پورے ملک میں چلائیں گے. بانی نے کہا ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے, اب کوئی راستہ نہیں بچا. بانی نے مجھے احتجاجی تحریک کا پلان بنانے کی ذمہ داری دی ہے. چند دنوں میں احتجاجی تحریک کی حکمت عملی تیار ہو جائے گی. پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 52 سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ آج ہوگی. اس نشست پر نون لیگ, PTI, PP رہنماؤں سمیت 14 امیدوار میدان میں ہیں. حلقے میں سمبڑیال اور ڈسکا کی 18 یونین کونسل شامل ہیں. نون لیگ اور PTI میں کانٹے کا مقابلہ ہونے کا امکان ہے. نشست مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی اسد وڑائچ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی ہے. IMF کی ٹیکس رعایت اور نرمی برتنے کی مخالفت. بجٹ ریلیف کے لیے کئی حکومتی اقدامات پر اعتراضات. ذرائع کا کہنا ہے IMF نے کرپٹو مائننگ کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی پر بھی اعتراض اٹھایا. بجلی کے نرخوں کی تفصیلات طلب کر لیں. زور دیا آئندہ بجٹ میں مشکل فیصلے کیے جائیں. حکومت پاکستان بجٹ میں پہلے سے طے شدہ معاشی اہداف کے حصول پر کاربند رہے. IMF نے غیر ضروری اور لگژری آئٹمز پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا. کراچی میں افسوسناک حادثہ. اورنگی ٹاؤن 10 نمبر کے قریب بس نے 2 سال کی بچی کو کچل دیا. بچی گھر سے باہر کھیلنے نکلی, 2 سال کی ایمان بس کے نیچے آ گئی. بس ڈرائیور فرار ہو گیا. حیدرآباد ہٹری بائی پاس کے قریب مسافر کوچ کی رکشے کو ٹکر. 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق, 7 زخمی. مشتعل افراد کے مسافر کوچ میں توڑ پھوڑ. سادہ لباس میں پہنچنے والے تھانے دار پر بھی تشدد کیا. کراچی میں اسسٹنٹ پروفیسر ٹرالر کے نیچے دب کر جاں بحق. حادثے کی کچھ دیر بعد تک پروفیسر افتخار زندہ تھے. انہوں نے ایک شخص کو اپنا نام اور پتہ بھی بتایا. افتخار بھٹو سپیریئر کالج جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے. پروفیسر افتخار کے 4 چھوٹے بچے اور سینکڑوں شاگرد ہیں جو انہیں اب کبھی نہ دیکھ سکیں گے. کراچی کے علاقے قائد آباد میں کے الیکٹرک کے خلاف مظاہرہ. جماعت اسلامی کے مظاہرے میں بجلی کی طویل بندش کے خلاف نعرے. شاہ لطیف ٹاؤن کے مکینوں کا بھی بجلی بندش کے خلاف احتجاج.
مظاہرین کا کہنا تھا بجلی 1 ماہ سے منقطع ہے. حکومت اور کے الیکٹرک والوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی. سی ای او کے الیکٹرک نے بجلی چوری روکنے کے بجائے لوڈ شیڈنگ کا بہانہ بنا لیا. کہا 300 فیڈرز پر بجلی چوری لوڈ شیڈنگ کی بڑی وجہ ہے. حکومت ہم سے 300 فیڈرز لے لے تو کراچی کو لوڈ شیڈنگ فری کر سکتے ہیں. حکومت ہمیں اس کی ریکوری کرتے. فتنہ ہندوستان کے بلوچستان میں دہشت گرد حملے. بھارت کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے. مارکہ حق میں ناکامی کی ہزیمت چھپانے کے لیے بھارت نے اپنی پراکسیز کا استعمال دوبارہ شروع کر دیا. فتنہ ہندوستان معصوم بلوچ بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانے لگی. بھارت منظم منصوبے کے ساتھ سپانسرڈ دہشت گردوں سے بلوچستان میں حملے کرا رہا ہے. مزدوروں کا قتل، جعفر ایکسپریس، اے پی ایس بس، خوستار اور سوراب حملہ اسی کی کڑی ہے. فتنہ ہندوستان کے حملے کے بعد بھارتی میڈیا پر وارفیئر چلنا شروع ہو جاتی ہے. فتنہ ہندوستان کے بلوچستان میں ہر حملے کے بعد بھارتی میڈیا اسے خوب اچھالتا ہے. بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس متحرک نظر آتے ہیں. تمام شواہد فتنہ ہندوستان کے ہر حملے کی منظم بھارتی منصوبہ بندی کی نشاندہی کرتے ہیں. بلوچستان کے ضلع سوراب میں دہشت گرد حملے میں شہید ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلیری سپرد خاک. نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پولیس اور لیویز کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی. شہید کی آبائی علاقے بھاگ میں تدفین مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ کی گئی. حکومت نے بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیموں کو فتنہ ہندوستان کا نام دے دیا. بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیمیں فتنہ ہندوستان کہلائی جائیں گی. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نریندر مودی کا آپریشن سندور مذاق بن کر رہ گیا. بھارتی وزیر اعظم نے پہلگام حملے میں ہلاک افراد کے لواحقین سے ملنے کے بجائے گھر گھر سندور بھیج کر اپنا ہی مذاق بنوا لیا. بھارتی خواتین نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا شوہر زندہ ہے، مودی سندور دینے والا کون ہوتا ہے؟ ہندو مذہب میں خاتون صرف اپنے شوہر کا دیا ہوا سندور لگاتی ہے، کسی غیر مرد کا نہیں. قومی انسداد پولیو مہم میں 5 روز کے دوران ملک بھر میں 96% بچوں کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی. این ای او سی کا کہنا ہے پنجاب 96%، سندھ میں 94%، کے پی میں 97% اور بلوچستان میں 96% بچوں کو ویکسین دی جا چکی. آزاد کشمیر میں 98%، گلگت میں 101% اور اسلام آباد میں اب تک 97% بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا چکے. حماس نے غزہ جنگ بندی سے متعلق امریکی تجویز مان لی. حماس کا کہنا ہے مجوزہ معاہدہ مستقل جنگ بندی کے لیے ہے. حماس نے مطالبہ کیا کہ غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء اور امداد کی فوری فراہمی ہونی چاہیے. معاہدے کے تحت 10 اسرائیلی قیدی زندہ اور 18 لاشیں واپس کی جائیں گی. اسرائیل کا غزہ میں خوراک کی رسائی کو روکنا جنگی جرم ہے. اقوام متحدہ کے ترجمان جیمز لارک کا کہنا ہے غزہ میں تمام افراد کو قحط کا خطرہ لاحق ہے. فلسطینی حکام کہتے ہیں امدادی مراکز پر اسرائیلی فائرنگ سے 4 روز میں 20 افراد شہید ہو چکے. صہیونی فورسز کی بمباری سے 24 گھنٹے میں 30 فلسطینی شہید ہوئے. اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب ڈاکٹر ریاض منصور کا کہنا ہے سعودی عرب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے عالمی سفارتی کوششوں کی قیادت کرے گا. عید الاضحیٰ کے لیے قربانی کے جانوروں کی خریداری. کراچی کے شہری سستے جانوروں کی تلاش میں ٹھٹھا کی مویشی منڈی پہنچ گئے. مویشی منڈیوں کی رونق عروج پر، چارہ بیچنے والوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا. ارشد نے نیزے کو میزائل بنایا، لکیر کے پار پہنچایا. اولمپکس کے بعد ایشین چیمپئن بھی بن گئے. جیولن ہیرو نے ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا. جنوبی کوریا میں فائنل مقابلے میں 86.40 میٹر کی تھرو کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. قومی ہیرو نے تیسرے راؤنڈ میں کم بیک کیا اور پھر آخری راؤنڈ تک کسی کو قریب بھی نہ آنے دیا. کامیابی پر سجدہ شکر ادا کیا. بھارت نے دوسری، جاپان نے تیسری پوزیشن حاصل کی. چیمپئن کھلاڑی پوڈیم پر چڑھے، دونوں ہاتھ لہرا کر فتح کا جشن منایا اور میجر جنرل اکرم ساہی سے میڈل وصول کیا. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد. صدر نے پیغام میں کہا پوری قوم کو ارشد ندیم کی شاندار کارکردگی پر فخر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ارشد ندیم کی شاندار کامیابی کی بدولت سبز ہلالی پرچم کی شان میں اضافہ ہوا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت دیگر کی بھی مبارکباد. ارشد نے گولڈ میڈل پر نشانہ لگایا، جشن پورے پاکستان نے منایا. میاں چنو میں اسٹار ایتھلیٹ کے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم.
ढोल की थाप पर भंगड़े। अरशद नदीम की वालिदा कहती हैं, पाकिस्तानी कौम की दुआएं मेरे बेटे के साथ हैं। मेरा बेटा मुस्तकबिल में ही मेडल जीत कर मुल्क का नाम रोशन करेगा। चाचा और कजन्स ढोल की थाप पर भंगड़े डालते नहीं थक रहे। चाचा ने कहा एयरपोर्ट जाएंगे, अरशद को पलकों पर बिठा कर लाएंगे। अरशद नदीम की यादगार फतह पर शहरी भी झूम उठे। कहा हम वर्ल्ड कप तो नहीं, गोल्ड मेडल लाते हैं। सिर्फ कामयाबी हासिल करना काफी नहीं, उसे बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करना होती है। अरशद की मेहनत ने उसे एक और सोने का तमगा दिला दिया। ग्रीन शर्ट्स का मिशन वाइट वॉश। क्या बांग्लादेश को देंगे आखिरी मैच में भी शिकस्ते फाश? पाकिस्तान के पास 3.5 साल बाद T20 सीरीज में वाइट वॉश करने का मौका। पाक बांग्लादेश तीसरा और आखिरी मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। हारिस रऊफ की जगह अब्बास आफरीदी की शमूलियत मुतवक्के। इब्तदाई 2 मैचों में पाकिस्तान टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दी। शाहीनों को सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बाबर आजम सड़क पर फैंस से उलझ पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है स्टार बल्लेबाज को मद्दाहों ने घेरा हुआ है। साबिक कप्तान ने तल्ख लहजे में कुछ कहा। एक फैन को धक्का देकर भीड़ से निकलते और गाड़ी की तरफ जाते भी देखा जा सकता है।